جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم انڈرسٹینڈ قرآن لیول 4 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ لیول 1 میں ہم نے کیا پڑھا، لیول 2 میں، لیول 3 میں، اور اب لیول 4 ہے۔ لیول 4 کے سٹارٹ میں اگر آپ غور کریں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کے سورۃ بقرہ کے جو تیسرا پورشن ہے پہلے سپارے کا، یعنی تیسرا پاؤ کہہ لیں آپ اسے آسان فہم الفاظ میں، اسے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے جو حاصل شدہ اسماء افعال ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لیول 4 کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ ہم نے پہلے ہم مذکر کے صیغوں پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، لیکن لیول 4 کے سٹارٹ سے لے کے اب تک یعنی 3 لیکچرز کے اندر ہم نے مؤنث کے صیغے بھی دیکھے ہیں۔ یعنی جہاں پہ فعل ماضی مذکر کے صیغے ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیولز میں، پھر ہم نے اس دفعہ فعل ماضی مؤنث کے صیغے دیکھے، پھر فعل مضارع مؤنث کے دیکھے، فعل امر مؤنث کے دیکھے، فعل النہی مؤنث کے دیکھے، اسم فاعل مؤنث، اسم مفعول مؤنث، ان تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا ہے اب تک 3 لیکچرز میں جو گرامر کا پورشن ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں اگلے پورشن میں یعنی لیکچر نمبر 4 کے اندر، تو یہاں پہ ذرا تثنیہ ڈسکس ہوگا۔ تثنیہ اصل میں کہتے ہیں کہ دو کی طرف اشارے کرنے والی چیز نا، تو یعنی ایک چیز ہے تو ہم کہتے ہیں واحد، دو ہیں تو ہم کہتے ہیں تثنیہ، اور 3 ہیں تو ہم کہتے ہیں جمع، 3 یا 3 سے زائد۔ تو آج کے اس واقع میں جو گرامر کے پورشن میں ہوگا وہ تثنیہ کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کا کون سا پورشن ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہے۔ جی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا پہلا پاؤ جو ہے یعنی پہلے سپارے کا پہلا پاؤ اسے ہم دیکھ چکے ہیں لیول 2 کے اندر۔ لیول 3 کے اندر ہم جو ہے نا وہ 6 نمبر پیج سے لے کے 10 نمبر پیج تک دیکھ چکے ہیں، جس کا ٹائٹل جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، جو میکرو لیول پہ اس کا ٹاپک بنتا ہے، اور 11 سے 15 تک جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، جو میکرو لیول پہ اس کا ٹاپک بنتا ہے۔ اور پھر اس کا 16 سے 20 تک جو پیج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم 15 سطری قرآن کے حوالے سے اس کو فوکس کر رہے ہیں، جو اس کے 20 پیجز ہوتے ہیں اس حساب سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ 11واں پیج ہے، اس کے ہم 3 اشارے پڑھ چکے ہیں، چوتھا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلا اشارہ ہم نے پڑھا تھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، دوسرا اشارہ ہم نے پڑھا تھا آگ صرف چند دن، تیسرا اشارہ ہم نے پڑھا تھا قاعدہ آگ اور جنت کا، چوتھا اشارہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، میثاق بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے، آج ہم اس چیز کو جانیں گے۔ میثاق اصل میں وعدے کو کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بات چیت ہے۔ اس کو ٹی پی آئی طریقے سے یعنی ہاتھ کے اوپر جب ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، میثاق بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یعنی پہلا اشارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چوتھا۔ اب ذرا آتے ہیں اس کے بعد پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لگاتار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے جاہل اور پڑھے لکھوں کے حال کو ڈسکس کیا۔ اس پیج کے اوپر اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جاہل شخص ہے وہ خام خواہ امیدیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، آرزوئیں ہوتی ہیں اس کے ذہن میں، ہو جائے گا، ہم نکل جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نہیں ہو جائے گا، یہ سب بس اس طرح کی امیدیں۔ اور جو پڑھا لکھا طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتا تھا، ٹھیک ہے، مانوی یا لفظی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اصول بتایا کہ دیکھو کامیابی اس چیز میں ہے کہ ایمان لے کے آئے، عمل صالح کرے، تب اہل جنت جو ہے نا اس میں شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد آج جو سبق ہے میثاق بنی اسرائیل کا، میثاق بنی اسرائیل میں ہم نے صرف ورس نمبر 83 پڑھنی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک دین ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے، یعنی اسلام۔ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سر آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کلیئر ہے آواز؟ چلیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا لفظی ترجمہ یہ ہے اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ماں باپ سے احسانا نیک سلوک کرو گے، وذی القربا اور قرابت داروں سے سلوک کرو گے اچھا، والیتامى اور یتیموں سے اچھا سلوک کرو گے، والمساکین اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی عہد لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی تم بات کرو گے تو اچھی بات کرو گے، پاکیزہ بات کرو گے، یعنی جو سینٹنس آپ یوز کرو گے یا الفاظ کا انتخاب کرو گے یا کسی کو رسپونڈ کرو گے تو آپ اچھی بات رسپونڈ کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور ان سے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ سارے حکم جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہی حکم ایز اٹ از اگر آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لیکن پھر تم پھر گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ استقامت میں رہے، اس چیز کو اختیار کیا جنہوں نے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم پھر جانے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کی. یہاں آپ دیکھیں جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ سے ہجرت کر کے 13 ایئر بعد 10 سال اللہ کے رسول مدینہ میں گزارے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہود کے بہت سے قبائل تھے. بیسک 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی موجود تھے، چھوٹے چھوٹے طبقات بھی موجود تھے. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آباد جو یہود تھے ان کو یہ بات بتا رہے تھے، ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس علاقے میں آنا ہے، قریب اس علاقے میں ہجرت کرنی ہے، جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، اسی لیے ہم جو ہے نا وہ جب وہ آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی نے آنا ہے. پتہ ہونے کے باوجود وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تمہاری تو تاریخ ہی ہے کہ تم جی آواز نہیں آ رہی جی آواز نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو ذرا بتائیے گا. سر آ رہی ہے آواز؟ ایک بندہ بات کرے، ایک بندہ. آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سر آواز آ رہی ہے. ہاں تو پھر کیا ایشو ہے؟ بار بار مائک کون آن کرتے ہیں؟ آج اصل میں یہ جو مائک ہے یہ چارج بھی نہیں ہے. میں اسے آج چارج کر لوں گا یاد سے، چونکہ کافی دن بعد لیکچر ہو رہا ہے تو میں لیپ ٹاپ کا جو مائکرو فون ہے اس کے ذریعے ہی بات کر رہا ہوں. شاید تھوڑی سی آواز کم ہو لیکن آئے گی انشاءاللہ. چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے نا وہ بتائی کہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق کو قبول نہ کرنے کے تعلق سے یہود کی یہی فطرت ہے اور عادت رہی. پیچھے ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے. ہمارے نام جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے،
دعا، احتساب، پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، پہلا پیغام۔ دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے چاہے کوئی بھی ہو، نماز قائم کیجیے جماعت کے ساتھ، وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ پھر ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے کے اعتبار سے یہ سارے کام جو ہے وہ ہمیں ذہن نشین رکھنے ہیں جو ان آیات میں ڈسکس ہوئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا اعتبار بھی ہے، پھر زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہوگا، ہم عبادات کے، اخلاق کے، رویے کے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، ہماری تعلیم میں کمی کیا ہے، اس کمی کو آپ ذرا سمجھیں۔ وہ کمی یہ ہے کہ ہماری تعلیم جو اس وقت ہے وہ افراد کو فرد کے لیے تیار کر رہی ہے، بات سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کو فرد کے لیے تیار کر رہی ہے، ذات کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اس کو یہ کہتی ہے تو نے کیسے کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے کر، حلال وے سے کر، حرام سے کر، لیکن تو نے کامیاب ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں معاشرے میں فرد جو ہے، یعنی بحیثیت فرد وہ آگے ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص اس کا ماضی کیا تھا اور اس وقت کتنا بہتر جو ہے نا وہ کنڈیشن میں ہے، کتنی بہتر فیسیلیٹیشن میں ہے۔ اصل میں جو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ افراد کو معاشرے کے لیے تیار کیا جائے، افراد کو فرد کے لیے، ذات کے لیے تیار نہ کیا جائے صرف، بلکہ افراد کو معاشرے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ معاشرہ پروڈکٹیو۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بحیثیت فرد بہت سے لوگ بہت آگے ہیں، لیکن بحیثیت معاشرتی پہلو سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہمارے پاس جو لاکھوں اربوں کماتا ہے، اس نے معاشرے کے لیے کیا پروڈکٹیو کام کیے ہیں وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ اس نے حلال اور حرام وے میں کتنا، وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں معاشرے کا ناسور تو نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، یعنی اس کا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی جو ہے نا وہ فقراء کو، کسی حاجت مند کو جو ہے نا وہ نقصان ہو۔ اب سود کا نقصان کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ اس شخص کو ہے، ذات کو فائدہ تو ہے، لیکن معاشرے میں اس کا ناسور کیا پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص مثال کے طور پہ جس کو ضرورت ہے، کوئی نچلا طبقہ ہے، اس کو آپ دے ہی نہیں پاتے، یعنی اس کو آپ ایڈ جو کرتے ہو وہ اور بیچارہ نیچے دب جاتا ہے، وہ 1 لاکھ لینے کے بعد آپ کو 1,20,10 دے رہا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض حسنہ نہ دیں کہ جتنا آپ دیں اتنا ہی وہ آپ کو واپس لوٹائے، لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ قرض حسنہ دینے سے ہی معاشرے کی پروڈکٹیو انکریز ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ تو یہ مشکل ہے لیکن اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے بہت بڑا۔ تو معاشرے کے لیے ورک آؤٹ کریں، صرف اپنے ذات کے لیے نہ کریں، سمجھتے ہیں، ذات کی نشوونما بھی ضروری ہے، معاشرے کی نشوونما بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں پیرلل میں ہونی چاہیے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 6273 نمبر پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور خبر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، گویا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا پہلا پورشن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب ذرا آتے ہیں اس کی بامحاورہ ترجمے کی طرف، کون پڑھے گا آپ میں سے بامحاورہ ترجمہ؟ جی سم الاختر۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم پھر جانے والے ہو۔ جی یہ آیت مبارک ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس کے لیے آپ دعا کیجئے، اے اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبے میں مجھے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما، میری مدد فرما۔ احتساب کیجئے کہ کہیں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو کیسے جو ہے نا وہ فل اپ کیا جا سکتا ہے، پلان بنائیے کہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے وہ کمی دور کی جا سکتی ہے۔
پلان بنا کے اس پہ عملی پہلو بھی دیکھیے، پھر تبلیغ کیجیے، لوگوں کو بھی بتائیے کہ بھائی ان 8 چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب ذرا آتے ہیں کہ ان کے افعال کی طرف، 3 حروف والے صحت مند افعال اس میں کون کون سے ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ آپ کے اسم ہے، جیسے القربہ، الیتامى، المساکین، ٹھیک ہے، اسم فاعل سے مفعول اور فعل ہے نا، اور حسناً، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے بلو کلر میں، لائٹ بلو کلر میں ہے نا، اور انتم تو آپ کو ضمیر ہے، معرضون جو ہے وہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ معرضون اسم فاعل ہے یا مفعول ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ جی ہمان الدین۔ سر فائل ہے اور یہ جمع ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ جمع کا کیسے پتہ لگا آپ کو؟ سر واو نون۔ واو نون کے ساتھ۔ اب ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ 3 حروف والے صحت مند افعال اس آیت مبارکہ میں کون سے ہیں؟ 3 حروف والے صحت مند افعال۔ جی ہمان الدین، ابتدا سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے کون سا آ رہا ہے۔ سر تعبدون، لا تعبدون، مطلب لا تو خیر وہ نہیں ہے لیکن تعبدون ہے۔ تعبدون ہے، یہ ذرا بتائیں کہ تعبدون کس وزن پہ ہے؟ فاتحہ، سر نصر؟ عبدہ نصرہ کے اس پر ہے سر، نصرہ ینصرو۔ ٹھیک ہے، تعبدون، اس کی 6 کیز پڑھیے۔ عبدہ، جی یعبدو، جی، عبد، اعبد یعنی انصر۔ عبد، سوری سر، عبد، جی عابد، معبود، عبد۔ جی، اس کے علاوہ جی 3 حروف والے صحت مند افعال ہینڈ ریز کیجیے گا۔ روبینہ، روبینہ، جی جی روبینہ، 3 حروف والے صحت مند افعال میں کون سا ہے اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حسنن سر۔ حسن تو ویسے اسم ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ بتائیں اس کا جو بنتا ہے افعال، فعل بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ سر حسن، یکسن، اکسن، حسن، احسن۔ یحسن، احسن، یہ بھی کارما، یکرم، یہ تھوڑا سا چینج ہے، یعنی جو نارملی استعمال ہونے والے اوزان ہیں، جو سانچے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع، اس سے تھوڑا سا ہٹ کیا ہے کارما، کیونکہ سب میں آپ کو پتہ ہے فعل ماضی میں کسی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ورڈ پہ پیش نہیں آتی، یہ واحد ہے جس پہ آ رہی ہے۔ تو یہ حسن، یحسن، احسن، حسن، ٹھیک ہے، اور ڈیش اور حسن، اوکے، چلیں۔ سر کرما کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں کارما یکرمو ایک سمجھے کہ ایک سانچہ ہے، جس سانچے میں کچھ افعال آتے ہیں 3 حروف والے، لیکن بہت کم آتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا جو لیول 2-3 کے اندر، جیسے فاتحہ یفتح ہے نا ایک، اس طرح کارما یکرمو بھی ایک سانچ ہے۔ سر مطلب کیا ہے اس کا کرما کا؟ کاروما اصل میں یہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کرم سے ہے، یعنی عنایت سے ہے، کچھ دینا، کچھ عطا کرنا، ٹھیک ہے، اس ٹائپ سے۔ جی، اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آتے ہیں، تو کمزور افعال میں شروع میں ہی پہلا فعل ہے، کون سا ہے جی؟ جی روبینہ۔ سر کمزور افعال میں مجھے تو 3 ہی ملے، ایک اخذنا، قولو، کیلن۔ ٹھیک ہے، آخذ آ گیا، آخذ یأخذ، خود، آخذ، ماخوذ، اخذ یہ نصر ینصر کے وزن پہ ہے، اور اس کے بعد آپ کا قال یقول، یہ تو ہم نے بہت پڑھ لی ہے، قل، قائل، مقول، قول، اور اس کے بعد آپ کے آگیا قلیل، یقل، یقلو سے ہے، ظل، یظل کے وزن پہ، تو اس کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں بہت دفعہ، اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، سلائیڈ آلریڈی آپ کو شیئر کر دی گئی ہے۔ مزید فی افعال کی طرف آتے ہیں ذرا، اللہ کے معنی ہوں گے سر؟ تو جی کلّا کے کیا معنی ہوں گے؟ کلّا کا معنی ہے کم یا تھوڑا۔ چلیں آگے چلیں۔ اصل میں ہم ساری چیزوں کے معنی پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے اس وقت، بہرحال ٹھیک ہے آپ کا کویشچن، میں اس کو رد نہیں کر رہا، لیکن ٹھیک ہے، ہم اصل میں فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ جو آیت مبارکہ کے اندر جو چیز ڈسکس ہوئی ہے اس میں آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، جیسے آپ نے کہا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تو آپ کو معنی پتہ لگ جائے گا۔ تو چلیں
اس پہ بھی یہاں پہ جو نیچے فوکس کرنے والی بات ہے وہ ترجمہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بنا کیسے ہے اور اس سے باقی الفاظ کیسے آتے ہیں. قل یقل قل، قلیل ڈیش قل. ٹھیک ہے، جو مزید فی ہیں وہ آپ بتائیں کہ اس آیت مبارکہ میں مزید فی کون کون سے. بہت آسان ہے، ویری ایزی. جی ہیرا عمران. سر احسان کہاں؟ اسلمہ کے وزن پہ بالکل، پڑھیں ذرا اس کا. احسن، یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان. اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلام. زبردست. اس کے بعد کون سا ہے جی، کون بتائے گا؟ جی روبینہ. سر ایک ہے آتو، اقیمو. عقیم، عقیم. آتو بھی ہے اور تولیتم بھی ہے، موردون بھی ہے. اچھا، عقیمو سے ہے اقام یقیم اقیم. اصل میں نے سلائڈ شیئر بھی کی تھے نا آپ لوگوں کے ساتھ. اقام یقیم اقیم، مقیم مقام اقامہ. ٹھیک ہے، یہ بھی اسلم یسلم کے وزن پہ ہے. پھر آتو ہے تو یہ آ جائے گا آتا. یہ ذہن میں رکھیں، آتا دونوں پہ کھڑی زبر ہے اسلم یسلم کے وزن پہ، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو کمزور لفظ آ گئے ہیں، ایک حمزہ بھی ایک یا بھی، تو یہ آ جائے گا آتا یؤتی آتی مؤتن مؤتن ایتا. اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام، اسی وزن پہ. اس کے بعد آگے آپ کا تولیتم. یہ بڑا آسان ہے، کس وزن پہ ہے کون بتائے گا؟ تولیتم کس وزن پر ہے؟ روبینہ. سر تدارسا. کیسے؟ الف کہاں ہے اس کا؟ تولا اور سر آپ نے تدارسا میں کہیں آپ نے شد دیکھی ہے؟ شد سمجھتے ہیں؟ سر آپ نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ مجھے تو شد تو نہیں ہے نا اس میں، تو تدبرہ پر ہے. والا وزن پہ ہوا نا. اگر تا اور دال لکھا ہوا ہے تو دو ہو سکتے ہیں، تدبرہ یا تدارسا. اگر یہ تدارسا والا وزن پہ ہوتا تو اس میں واو کے آگے الف آتا. ٹھیک ہے، اگر یہ تدبرہ کے وزن پہ ہے تو اس کے ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ شد ہوگی. اب با کے اوپر جیسے شد ہے تیسرے ورڈ کے اوپر، تو لام کے اوپر شد ہے، تو یہ تدبرہ کے وزن پہ ہوگا نا. چلیں، تولا یتولا تولا متولن متولن تولن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے ہو گئے مزید فی کے افعال جو ہے وہ کیٹیگرائز ہو گئے. اس کے بعد معرضون، یہ بھی ہے بالکل معرضون ہے. معرضون میں آپ کا آ گیا اعرض یعرض اعرض، معرض معرض اعراض. یہ بڑا آسان ہے. اب ذرا آتے ہیں جو الگ سے آپ نے سیکھنا ہے آج کے سبق کے اندر، لیسن کے اندر گرامر کا پورشن. وہ یہ ہے کہ پہلے ہم پڑھتے تھے واحد کے لیے اور جمع کے لیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا ہم، وہ سب، کا کم آپ سب، یہ نا میں ہم سب. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب میں دو کے بارے میں بات کروں گا تو کیا کہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ کا جو صیغہ ہے، یعنی دو کے اوپر دلالت کرنے والا جو ورڈ ہے، یہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے ان دی لینگویج آف عربک. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. انگلش میں بھی آپ کو پتہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے، یعنی واحد کے اوپر دلالت کرنے والا کوئی ورڈ ہے، یا جمع کے اوپر. لیکن عربک میں دو کے اوپر بھی الگ سے ورڈ ہے. آپ نے اگر مثال کے طور پہ بولنا ہے انگلش کے اندر کسی چیز کے دو کے بارے میں بات کرنی ہے، تو آپ کو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک ورڈ استعمال کرنا پڑے گا گنتی کا، 1 2 3 4 5 6 اس طریقے سے، یعنی 2 تھنگس، 2 لیپ ٹاپس، اس طریقے سے جو بھی ہوگا. لیکن عربک میں یہ ہے کہ وہی ورڈ اسی میں جو ہے نا وہ کچھ ایڈیشن سے وہ جمع بن جاتا ہے. بعض اوقات الف کا ایڈیشن ہوتا ہے، جیسے قالا ہے نا، قالا اس نے کہا. اگر دو نے کہا تو صرف ایک الف اینڈ میں آگے لگ جاتا ہے، تو قالا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ اعراف میں چیپٹر نمبر 8 میں جب ذکر کیا ہے جناب آدم کا اور جناب اماں حوا کا،
تو جہاں پہ ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ مسئلہ اسے مس ہینڈل ہوا ان سے، انہوں نے اس درخت سے کھا لیا جسے روکا گیا تھا، تو پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو قالا، ان دونوں نے کہا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو کہ اس وقت وہ جمع تثنیہ کا صیغہ ہے وہاں پہ. خیر، چونکہ اس کا استعمال بہت کم ہے قرآن کریم میں، اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا اینڈ میں پڑھ رہے ہیں. جن کا استعمال زیادہ ہے اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو دو کے لیے ضمائر مؤنث اور فعل مؤنث کا جو ٹیبل ہے اسے ہم دیکھیں گے. دو کے لیے یعنی وہ دو، آپ دو، اس حوالے سے تو آتا ہے ہوا، ہم نے پڑھا تھا نا پہلے ضمیریں جو پڑھی تھی، تو ہوا، ہم، وہ سب. اب اس کے ایک درمیان میں آتا ہے ہوا کے، وہ ہے ہما، ہوا اور ہم کے درمیان میں. وہ سمجھے کہ جو میم ہے نا اس کے آگے الف لگا دیا، ہم کے میم کے آگے، تو ہوا، ہما، ہم، ایسے ہوا، ہما، ہم. پہلے ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے نا ہوا، اور پھر ہم جمع سے کرتے تھے. تو اب ایسے ہوا 2 سے، ہما 3 سے، یہ 4 انگلیوں سے ہم، یعنی وہ ایک، وہ سب ایک، سوری وہ ایک، وہ دو، وہ سب. اس طریقے سے انتا، آپ، انا میں، تو اس کے مابین یعنی انتا، آپ، اور انتم، آپ سب، اس کے مابین ایک آئے گا انتم ہے تو میم کے آگے الف آ جائے گا، یعنی وہ جمع والا جو ورڈ ہے نا اس کے آگے الف آ گیا تو انتما بن گیا. تو یہ ہے جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، اور اس کے مابین انتما. اس کو اگر آپ اس ترتیب سے پڑھ لیں، ہوا، ہما، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو. اب یہ جو نحنو کا ورڈ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ دو کے لیے بھی اگر ہیں تو دو کے لیے بھی ہم کہیں گے نحنو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو وی، میں اکیلا ہوں تب بھی میں بول سکتا ہوں اپنے اکیلے کے لیے بھی، لیکن اگر میرے ساتھ دو ہیں تو ہم تب بھی بول سکتے ہیں، 3 ہیں تب بھی بول سکتے ہیں. تو نحنو ایسا ورڈ ہے جو دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں ایڈیشن ہے، یعنی 2 ورڈ ہم نے ایڈ کیے ہیں غائب میں اور حاضر میں، ہما اور انتما. یہ 2 ورڈ جو ہیں ہما اور انتما. ہما غائب کے لیے یعنی جب اس طرف اشارہ کرتا ہوں، اور انتما حاضر کے لیے. غائب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 3rd پرسن، اور جو حاضر ہے اس کو ہم کہتے ہیں 2nd پرسن ان انگلش لینگویج. عربی بول چال مذکر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ساتھ ہم اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم یہاں بولتے ہیں ہما تو دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں. تو یہ ایک کویسچن بنے گا، من ہما، کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می اباؤٹ دیٹ؟ جی روبینہ. سر وہ دونوں کون ہیں؟ زبردست. تو کون ہے وہ دونوں؟ ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں، وہ 2 مسلمان ہیں. سلائڈ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد کیا ہوا ہے زبانی. جی، ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں. اچھا جی، من انتما، ہیرا عمران کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ دونوں کون ہیں؟ تو جواب میں کیا ہوگا؟ نحن مسلمان. 2 کے لیے یہ جو سیکھے ہیں اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ جیسے ہم نے آپ کو پتا کہ جب ہم نے پڑھا ہو، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس ٹائم بھی ہم نے وہ ہو جو ہے نا اس کو ہم نے ملا دیا جو ہے نا کچھ ورڈز کے ساتھ. جیسے علی، علا کے ساتھ ملایا تو علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، ایسے ملا دیا. ہم نے اس کو الہ کے ساتھ ملا دیا، ہم نے اسے اندہ کے ساتھ ملا دیا، ہم نے اسے فی کے ساتھ ملا دیا، ہم نے اسے رب کے ساتھ ملا دیا، ہم نے اسے کتاب کے ساتھ ملا دیا. اسی طریقے سے آپ اس کی پریکٹس بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا تثنیہ کا ہے اس کو آپ ذرا انہی چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو ہم کہیں گے ربہ، اس کا رب، ربہما، ان دونوں کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربکما، آپ دونوں کا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہم سب کا رب. اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا. تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی. تو گویا الگ سے اگر پڑھتے ہیں ضمائر کو ہما، انتما، جب ملا کے پڑھا تو ربہما، ربکما. کا کی جو جمع آئے گی نا، یہ تو تھی نا انتا کی، جب کا کی آئے گی تو آئے گی کما. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا بتائیے مر ربہما کا ترجمہ کیا ہے؟ مر ربہما، جی ہما، ان دونوں کا رب کون ہے؟ یہ جملہ بن گیا مر ربہما، جی ہما.
جی کون ان دونوں کا رب کون ہے یا کون ہے ان دونوں کا رب؟ یہ غائب ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا جواب بھی غائب میں ہوگا. ربہم اللہ، ان دونوں کا رب اللہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے قبر کے اندر سوال ہوگا مر ربک، آپ کا رب کون ہے، تو جواب میں کیا ہوگا ربی اللہ، جو کہ یا واحد کا ہے. اگر دو ہوتے بندے دونوں کٹھے دفنا دیے گئے ہیں تو ان کو مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، ان کو کہا جائے مر ربکما، تم دونوں کا رب کیا ہے اور کون ہے، سوری، تو جواب میں کیا ہوگا ربنا اللہ، ہم دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا ضمیر کی جو تثنیہ آتی ہے وہ کیسے آتی ہے. یعنی ہوا ہے تو تثنیہ ہما ہے، اور انتا ہے تو تثنیہ انتما ہے، کا ہے تو تثنیہ کما ہے. اور پھر اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے کسی ورڈ کے ساتھ جوڑ کے، جیسے ربہ ہے تو ربہما ہے، ربکم ہے تو ربکما ہے، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اب آتے ہیں فعل ماضی کا جو صیغہ ہے، یعنی جو آپ نے پڑھے تھے ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، اس میں کیسے ایڈجسٹیبل ہوگا تثنیہ کا صیغہ وہ ہم دیکھتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا فعل، اور اب جو اس کا تثنیہ بنے گا تو صرف الف لگے گا، یعنی فعل. ماضی آپ دیکھتے ہیں کوک کے برابر اشارہ کر کے، اگر غائب کا صیغہ ہے تو رائٹ جو ہے نا وہ مذکر کا صیغہ ہے تو رائٹ ہینڈ سے، اگر واحد ہے تو ایک ون فنگر سے، اور غائب ہے تو آپ رائٹ سائڈ پہ، حاضر ہے تو سامنے، اور متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن ہے تو خود آپ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کا آ گیا فعل ماضی ہے تو آپ تھوڑا نیچے کر کے اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ فعل اس نے کیا. صرف الف کا آپ اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا فعلا، ان دونوں نے کیا. فعلو آپ پڑھ چکے ہیں، فعلتا آپ پڑھ چکے ہیں، فعلتو آپ پڑھ چکے ہیں. اب جو فعلتم ہے تو یہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا انتم، تو آپ نے پڑھا انتما، تو فعلتم فعلتما، ٹھیک ہو گیا. صرف یہاں پہ فعل ماضی کے اندر جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے غائب کا سیکھا اس میں صرف الف لگایا، باقی تو وہ جو آپ نے وہ حاضر والا سیکھا اس میں تو تما آ گیا نا. تو باقی جو فعلنا ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. تو اس کی ایک پریکٹس کر لیتے ہیں. جی کون کرے گا پریکٹس؟ جی ہما ذرا آپ پڑھیں. فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو گویا جو ضمیر ہم نے پڑھی ہما اور انتما یہ تبدیل ہوا. ضمائر میں ربہما ربکما اس طریقے سے لکھا گیا جب جب کسی چیز کے ساتھ ملایا گیا، اضافت کی گئی. اور جب فعل ماضی آیا تو فعلا فعلتما یہ آپ کا تثنیہ کا صیغہ بنا. تو یہ اسی طریقے سے اس کا جب کوشچن بنے گا تو حل فعلا، کیا وہ دونوں کیا کرتے ہیں، تو جواب میں کیا آئے گا، سوری کیا وہ دونوں کرتے ہیں، یہ سوال ہے. تو جواب آئے گا جی ہاں وہ دونوں کرتے ہیں. یعنی کوئی کام آیا تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی کیا وہ دونوں کر رہے ہیں، کیا تم دونوں کر رہے ہو، کرتے ہو، سوری. تو کر رہے ہو میں اس لیے نہیں کر رہا چونکہ یہ ماضی ہے. نعم فعلنا جی ہاں ہم دونوں کرتے ہیں. جی روبینہ کوشچن ہے کوئی؟ جی سر، فعال کا مطلب دونوں نے کیا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے کیا ہوگا نا. حل فعلا کیا ان دونوں نے کیا، غائب ہے. نعم فعلا جی ہاں ہم دونوں نے کیا، کیا آپ دونوں نے کیا، ٹھیک ہے. جی ہاں ہم دونوں نے کیا، جی فعلنا. آگے خیرن کے ساتھ آ گیا تو یعنی کیا آپ دونوں بہتر کرتے ہو، کیا وہ دونوں بہتر کرتے ہیں، کیا آپ دونوں بہتر کرتے ہو، اس طرح اس کا جواب آ جائے گا. کرتے ہو نہیں کیا، ٹھیک ہے جیسے آپ نے بتایا کیا ان بہتر. دونوں نے بھائی کا کام کیا سر، یہ ہو سکتا ہے؟ حل فعلا خیرن کیا ان دونوں نے بھلائی کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اچھا کام کیا. جی ہاں ہم دونوں نے اچھا کام کیا. کیا آپ دونوں نے اچھا کام کیا، جی ہاں ہم دونوں نے اچھا کام کیا. تو اس کے بعد آ گیا یہ ہم نے فعل ماضی تک پڑھ لیا گویا. اس کے بعد والے پھر ہم کل کے لیکچر میں دیکھ لیں گے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Any question?